ایران ہے وہ اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ خبریں جو آ رہی تھی کہ ڈرونز تھے یہ شاید جو اسرائیل نے بھیجے تھے 3 عدد، اور ان کو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور جہاں تک نیوکلیئر سائٹس کی بات ہے، کم از کم جو ایران کا نقطہ نظر ہے، یہ جو دعویٰ ہے اس کو انڈورس جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ بھی کر رہی ہے کہ ایران کی جتنی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں دے آر سیف. اب جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر پہلو یہ ہے کہ کیا یہ اسرائیل کی طرف سے جواب ہے. جو پہلے تو آف کورس اسرائیل نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ڈومیسکس پر، جو انہوں نے ایرانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے جواب میں پھر ایران نے 330 میزائل ڈرونز سے حملہ کیا تھا. اگر تو یہ ان کا جواب ہے اور وہ اس کو ایکنالج بھی نہیں کر رہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اپیرنٹلی یہ جو فیز ہے ٹینشنز کا یہاں پر شاید یہ کلوز ہو گیا ہے، کیونکہ ایک لمیٹڈ کاروائی انہوں نے کی ہے. اٹ مے بی پارٹ آف دی انڈرسٹینڈنگ بٹوین اسرائیل اور جو ان کے مغربی اتحادی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل اس طرح کی کاروائی کرے کہ ایران مجبور ہو کہ وہ پھر ریٹیلیٹ کرے اور پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. کامرس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ پہلے جو اسرائیل جو تھا ایرانین انٹرسٹ کو آؤٹ سائڈ ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہا تھا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایران نے اس کو ایسکیلیٹ کیا اور اس کا جواب دیا، اور ایران کی طرف سے پہلی دفعہ اسرائیل کے اوپر ایک حملہ ہوا، کامیاب ہوا، ناکام ہوا، کنٹرول تھا، واٹ ایور. اب اس کے رسپانس میں یہ بھی ایک ڈائریکٹ اٹیک آن ایران ہے. تو اس میں یہاں پہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کا بھی کیس تھا، تو وہ جو آپ نے جو تھریش ہولڈ تھا وہ کراس کر دیا. ریڈ لائن مائٹ ناٹ ہیو بین کراس، بٹ جو تھریش ہولڈ تھا وہ کراس ہوا ہے. دونوں کیسز میں ایران نے بھی اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا، اور جو آج والا ہے اٹیک، اگر وہ بات ٹھیک ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر جو اسرائیل کی طرف سے بھی فار دا فرسٹ ٹائم ایران کے اوپر اس طریقے لیکن اس میں ایک کیچ ہے. یہ بالکل آئی تھنک جو اسرائیل کی پالیسی رہی ہے وہ گزشتہ 30 سالوں میں خاموشی کے ساتھ انہوں نے ایران کے اندر، ایران کے باہر بھی اٹیکس وہ کرتے رہے ہیں. کئی جو ایرانی ہائی پروفائل سائنٹسٹ تھے ان کو موساد نے مارا ہے. پھر جو ایران کی جو پرو ایرانین گروپس ہیں ود ان مڈل ایسٹ، ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن جو 1 اپریل کو ڈومیسکس میں ایرانین قونصلیٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، عام طور پر انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کی ایمبیسی ہے وہ آپ کی ٹیریٹری سمجھی جاتی ہے، تو اس کو ایران نے براہ راست اپنے اوپر حملہ تصور کیا. اور جو اسرائیل اتنے عرصے سے ایک پالیسی کے تحت چل رہا تھا کہ وہ ایران کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتے تھے اینڈ دے کین گیٹ اوے ود دیٹ، وہ اس دفعہ ایران نے جو ایک نئی رولز آف انگیجمنٹ ہے سیٹ کر دی ہے کہ اگر آپ ہمارے انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم اپنی سرزمین سے براہ راست آپ کے اوپر بھی حملہ کریں گے. لگتا ہے یہ کہ آپ نے جیسے بولا کہ اب چیزیں ڈی ایسکیلیٹ ہو رہی ہیں ایران لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ جو اب ہم بات کریں کہ اسرائیل نے بھی کیا ہے براہ راست، لیکن جو انہوں نے حملہ کیا ہے لگ یہ رہا ہے کہ ایک لمیٹڈ کاروائی کی ہے. جو شاید دیکھیں اسرائیل کے پاس جو فائر پاور ہے، جو ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی، امریکہ، باقی دنیا، مغرب ان کو سپورٹ کرتے ہیں. خدشہ یہ تھا کہ اگر اسرائیل کوئی حملہ کرے گا تو وہ بڑا میسو ہوگا، اور ایران کے پاس اس طرح کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نہیں ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے. لیکن اپیرنٹلی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا. اگر کوئی حملہ کیا بھی ہے تو بائی اینڈ لارج اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سمبولک اپنی آڈینس کو تسلی دینے کے حوالے سے ہے. تو اگر آپ ان ادر ورڈز کہیں، ایک تو امریکہ کا دباؤ یہاں پہ کام کیا، دوسرا شاید اسرائیل کو جینوئنلی یہ خطرہ تھا کیونکہ ایران نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ ہمارے خلاف کوئی فردر کاروائی کریں گے تو ہمارا جو جواب ہے وہ میسو آئے گا. تو اسرائیل کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر کوئی کاروائی ہم کریں گے تو ایران نے پہلے کر کے دکھایا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ میسو اگلی دفعہ حملہ کریں. اور امپورٹنٹلی جو اس کے حوالے سے جو پولز بھی کروائے گئے تھے اسرائیل میں کہ کیا اسرائیل کو جواب دینا چاہیے ایران نے جو میزائل حملے کیے، تو انٹرسٹنگلی 74% جو اسرائیلیز ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جواب دینا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی یہ جو اسرائیل کی عوام ہے میجورٹی، ان کو یہ کنسرن ہے کہ اگر اسرائیل کوئی کاروائی کرتا ہے فردر براہ راست ایران کے خلاف تو ایران پھر جواب دے گا، جس سے فردر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو کرنٹ فیز تھا ٹینشنز کا دونوں ملکوں کے درمیان یہ یہیں رک گیا، لارجر ایشو تو چلتا رہے گا، یا پھر ابھی ایران فردر جواب دے سکتا ہے. یو نیور نو. ہم اس کو فالو کرتے رہیں.